بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین، میں ہوں ندیم آپ کا بھائی. امید ہے کہ آپ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، صحت و سلامتی کے ساتھ. آج بات کرتے ہیں میوزک کے حوالے سے کہ میوزک کے موسیقی کی جو عادت ہے، اس سے اپنے آپ کو کیسے ہم اس گندی عادت سے اپنے آپ کو چھڑائے، اور اس میوزک کے سننے کی جو عادت ہم نے پڑی ہے اس سے اپنے آپ کو کیسے چھڑائے. معزز سامعین، سب چند باتیں آپ کے خدمت میں پیش کروں گا. آپ ان باتوں پر عمل کریں، انشاءاللہ یہ عادت آپ کی زندگی سے ختم ہو جائے گی. سب سے پہلے آپ گناہ کا اعتراف کریں کہ میں یہ جو گانے سن رہا ہوں یہ گناہ ہے، اس کو گناہ سمجھے، اور پھر میوزک سننے کی عادت سے سچے دل سے توبہ کی نیت کرے اور اپنے اللہ رب العزت کے سامنے استغفار کرے، اور اسی طرح اللہ رب العزت کے سامنے 2 رکعت نفل نماز ادا کرے. دوسری جو بات ہے معزز سامعین، وہ ہے نیک لوگوں کی صحبت. ہر اس دوست سے، ہر اس محفل سے آپ اپنے آپ کو دور رکھیں جو آپ کو گانے سننے کی طرف راغب کرے یا آپ کے دل میں گانے کی شوق پیدا کرے. ہر اس محفل سے اپنے آپ کو ضرور دور کریں. آج کل کے اس دور میں موبائل، سوشل میڈیا بھی ہے، جس کی وجہ سے ہم پھر اس گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں، پھر ہم گانے سن رہے ہوتے ہیں. تو ہر اس دوست کے ساتھ اپنی زندگی کا وقت گزارے جو آپ کو دین کی طرح راغب کرے. انشاءاللہ اس کی وجہ سے آپ کی زندگی پر بہت اچھا اثرات پڑے گا اور آپ اس عادت سے اپنے آپ کو دور کر سکتے ہیں. دوسری جو بات ہے وہ ہے دل کی پاکیزگی. اس لیے جس طرح کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے. جب وہ گناہ کرتا رہتا ہے اسی طرح تو آخر اس کے دل پورا سیاہ بن جاتا ہے. تو دل کی پاکیزگی کے لیے، اس گناہ سے اپنے آپ کو دور کرنے کے لیے آپ زیادہ سے زیادہ کثرت سے استغفار اور ذکر و اذکار کریں، درود شریف پڑھیں. انشاءاللہ اس گناہ سے آپ اسی طرح سے پھر دور رہ سکتے ہیں. تو دل کی پاکیزگی کے لیے اور اس عادت سے چھڑانے کے لیے کثرت سے استغفار، درود شریف کا اہتمام کریں. چوتھی جو بات ہے وہ ہے کہ متبادل، یعنی آپ اگر اس سے پہلے گانے سنتے تھے اور گانے کی طرف آپ کی شوق تھی اور آپ گانے سننے میں وقت صرف کرتے تھے، تو اس کے متبادل آپ دینی بیانات سنیں اور نیک لوگوں کی جو باتیں ہیں وہ موبائل میں سنیں، یا کہ نیک لوگوں کی صحبت میں رہے. نیک لوگوں کی صحبت میں رہے، علماء کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، اور اسی طرح جو نیک لوگ ہیں ان کی باتیں سنیں اور قرآن کریم کی تلاوت سنیں، اور اسی طرح جو دوسرے دین کی جو باتیں ہیں اور جو دین کے بارے میں اہم معلومات ہے آپ اس کی طرف توجہ دیں. پھر ہوگا یہ کہ آپ اس کاموں میں مشغول ہو جائیں گے اور آپ کو اس کے لیے ٹائم نکالنا پھر مشکل ہو جائے گا، اور آپ کا آہستہ آہستہ اس سے آپ کی عادت جو ہے نا ختم ہو جائے گی، اور آپ نیک لوگوں کی باتیں سننے کو کیا کریں گے، پسند کریں گے. تو کوشش کریں کہ آپ متبادل، اس چیز کے متبادل، جیسے اگر آپ پہلے گانے سنتے تھے تو آپ اس کے بعد بیانات سننا شروع کر دیں، تلاوت سننا شروع کر دیں، اور بھی جو اس کے متبادل ہے جس کی وجہ سے آپ کا سوچ اس کی بدل سکتا ہے، تو آپ اس کام میں اپنے آپ کو مشغول کریں. چوتھی بات جو ہے وہ ہے کہ اللہ کی رضا. دیکھیں، آپ اس عادت سے اپنے آپ کو دور کرنے کے لیے جو کوشش کر رہے ہیں اس میں آپ کا مقصد ہو کہ اللہ کی رضا. دیکھیں، شروع میں اس گانے کی عادت کو چھڑانے کے لیے کچھ مشکلات کا سامنا آپ کو کرنا پڑ سکتا ہے، آپ کے اوپر مشکلات آ سکتے ہیں، لیکن یہ مشکلات آپ کی جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے ہو. یاد رکھیے، اگر آپ اللہ کی رضا کے لیے اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، تو اللہ رب العزت آپ کو دنیا اور آخرت میں وہ کامیابیاں دیں گے، وہ کامرانیاں دیں گے، وہ خوشیاں دیں گے، اور زندگی میں وہ خوشی کی لمحات آپ کو عطا کر دیں گے کہ آپ پھر حیران ہو جائیں گے. اس لیے کہ دنیا میں اگر آپ دیکھیں کہ آج بھی جتنے بھی لوگ گزرے ہیں جنہوں نے دنیا کی ساری عیاشیاں کی، ساری مزے لی، اور سارے جو دنیا کی جتنی بھی عیاشیاں کی، اگر آپ ان سے پوچھیں تو وہ اپنی زندگی کے بارے میں اکثر کہتے ہیں کہ ہمارے زندگی میں سکون نہیں ہے. تو یہ گناہ کے اثرات ہوتے ہیں اور گناہ کی نحوست ہوتے ہیں جس کی وجہ سے انسان کی زندگی میں پریشانی ہوتے ہیں. تو پانچویں بات جو ہے وہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے آپ اس کام کو چھوڑ دیں.
آپ جوانی کی عمر میں ہے تو آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو قیامت کے دن آپ کو اس کی وجہ سے بہت زیادہ ثواب ملتا ہے، اور دنیا میں آپ کو اس کی وجہ سے بہت زیادہ خوشیاں مل سکتا ہے۔ معزز سامعین، یہ گندی عادتیں ہیں، معاشرے میں ہمارے ہاں بہت سارے ایسی عادتیں ہیں جس میں ہم مبتلا ہو چکے ہیں، لیکن ہم اس سے نکلنے کے لیے پھر کوشش بھی نہیں کرتے ہیں، اور ہم پھر پریشانی کے رونا دھونا دھوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم پریشانی میں مبتلا ہے، فلاں چیز ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، لیکن ہم نے کبھی اس عادت سے اور اس گندی عادت کو چھڑانے کی کوشش نہیں کی ہے۔ تو سب سے پہلے کام کرنا ہے کہ آپ اس گناہ کا اعتراف کریں اور اس گناہ کو گناہ سمجھیں، انشاءاللہ پھر آپ کی زندگی میں انقلاب آئے گا اور آپ خوشی کی زندگی گزار سکو گے۔ معزز سامعین، آپ اپنے آپ کو ہمیشہ ایسے کاموں میں مبتلا کریں کہ جس کی وجہ سے آپ کو دینی یا دنیاوی کچھ فائدہ ہو، نہ کہ ایسے کاموں میں اپنے آپ کو مبتلا کریں کہ جس کی وجہ سے آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے، دنیا میں بھی آپ پریشان ہو اور آخرت میں آپ کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑے۔ معزز سامعین، امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ گفتگو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ چینل پر نہ ہے تو چینل کو کریں اپنے ساتھ سبسکرائب۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔